تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو یہ جمعہ کا عظیم دن عطا کیا، اور جسے اللہ نے ہمارے لیے ہفتے کا عید قرار دیا، کہ جس دن کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند اور اللہ کے رضامندی کے قریب ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی پچھلے دنوں مسلسل 1 ماہ سفر میں رہنے کے بعد جب اپنے وطن واپس آیا، لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو ایک بات یہ سامنے آئی کہ 22 تاریخ کا جو معاملہ ہونے والا ہے، جس سے ہم اور آپ باخبر ہیں، تو اس مناسبت سے ہماری قوم میں کہیں نہ کہیں نا امیدی جھلک رہی ہے۔ لوگوں کے دل جو ہیں وہ کہہ لیجئے کہ اللہ سے اور اس کے وعدے سے نا امید نظر ہوتے آ رہے ہیں، اور ہماری ہی آپ کی زبان یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ کیا بات ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے ایک گھر بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں دوسروں نے اپنی معبد اور عبادت گاہ بنا لی، تو اس طرح کی باتیں جو ہے مسلمانوں میں نا امیدی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ شرعی تعلیمات کی روشنی میں ان حالات میں ایک مسلمان کا معاملہ اور اس کا عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر روشنی ڈالی جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، دنیا میں بسنے والا کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اس کا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب، اور اس کتاب کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس کے اللہ کے جانب سے ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ یقین کامل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس یقین کے بعد اکثریت اس قرآن سے نہ تو عبرت حاصل کرتی ہے ہماری، نہ نصیحت حاصل کرتی ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں علماء نے، اہل علم نے اور علم والوں نے عوام کو اس باب میں گمراہ کر کے رکھا ہے کہ قرآن مجید یہ عام لوگوں کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ عالم ہی سمجھ سکتا ہے، عالم ہی اس میں غور و فکر کر سکتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ایک ناحیے سے غلط بھی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، اور انسانوں میں اللہ نے قید نہیں لگائی کہ صرف علماء ہی ہدایت پائیں گے، بلکہ اللہ نے اس کتاب کو تمام زمین والوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، جو یہ بتلاتی ہے کہ یہ قرآن اگر اس میں غور و فکر کیا جائے تو انسان ہدایت پا سکتا ہے، انسان سیدھی راہ پر آ سکتا ہے۔ لیکن علماء ہی قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ معنی صحیح ہے۔ کس اعتبار سے کہ قرآن کا جو ظاہری معنی ہے آیات کا، وہ عام آدمی ترجمہ پڑھ کے سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن اس آیت کی گرامیٹیکل اعتبار سے کیا حیثیت ہے، اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے،
اس آیت سے کیا کیا احکامات نکل سکتے ہیں یہ علماء ہی جانتے ہیں، یہ علماء ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے عام آدمی کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ترجمے میں غور کرے اور عالم دین سے مشورہ کر کے کسی مستند عالم کی تفسیر پڑھے، انشاءاللہ وہ قرآن کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے علم کو جب حاصل کریں گے تو اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات کا آپ کو علم ہوگا۔ ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ یہ سمجھ لیجیے، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اللہ کے وعدے میں جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کیجئے، سورہ آل عمران آیت نمبر 9 پڑھیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے اہل ایمان سے یا اہل کفر سے جن باتوں کا وعدہ کیا ہے اس وعدے میں اللہ پکا ہے، اللہ تعالیٰ اس وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الروم کی آیت نمبر 6 پڑھیے۔ اللہ نے کہا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ بے شک اللہ کا وعدہ، وعد اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالی اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں ایمان والوں کو کیا دیا جائے گا اور اہل کفر کو کیا عطا کرے گا، میدان محشر میں ایمان والوں کا کیا عالم ہوگا، اہل کفر کے کیا معاملات ہوں گے، جنت کی نعمتیں، جنت کے انعامات، جنت کے احسانات اور جہنم اور اس کا عذاب، ان تمام وعدوں میں اللہ تعالی سچا ہے، اللہ تعالی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا ہے۔ کہا لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس میں اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جذبات میں آ کر کے الٹے سیدھے فیصلے کر لیتے ہیں، جذبات میں آ کر کے ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی شریعت کے خلاف ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے وعدے بندے کو صبر کے ساتھ ملتے ہیں، اطمینان و سکون کے ساتھ ملتے ہیں۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے، ایمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ جلد بازی کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے، وقت آئے گا تو اللہ اس وعدے کو پورا بھی کرے گا انشاءاللہ، اللہ پورا بھی کرے گا۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورۃ القصص پڑھیں، آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا وَلِتَعْلَمَ، اور اے نبی چاہیے کہ آپ جان لیجئے أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں میں اکثر لوگ، اکثریت یہ نہیں جانتی ہے، اکثریت یہ نہیں جانتی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ، اللہ نے یہی بات کہی وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مزید پڑھیے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 کی تلاوت کیجئے، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ کون ہے جو وعدہ پورا کرے؟ لا الہ الا اللہ، کون ہے؟ اللہ سے زیادہ بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں اہل ایمان سے، لا الہ الا اللہ، اہل توحید سے، اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کر رہا ہے اور آئندہ بھی اللہ پوری وعدوں کو پورا کرے گا۔ اللہ نے کیسے وعدے پورے کیے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 27 کے اندر، سورۃ الفتح آیت نمبر 27، اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آباد ہو گئے
اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو ہجرت کے 6 سال کے بعد سن 6 ہجری میں اللہ نے اپنے نبی کو ایک خواب دکھلایا۔ اللہ کے نبی کا خواب کیا تھا کہ آپ جو ہے احرام کی حالت میں سر منڈے ہوئے بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر کے صحابہ کو یہ خواب سنایا اور کہا کہ نبیوں کا خواب سچ ہوتا ہے، چلو عمرے کی تیاری کرو۔ تقریباً ایک بڑی تعداد اعلان کے بعد مدینے سے اور مدینے کے اطراف سے جمع ہو گئی نبی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے۔ اس خواب کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 27 میں کرتے ہوئے کہا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے خواب کو سچ کر دکھایا، ان قریب تم مسجد حرم کے اندر داخل ہوگے۔ کیسے؟ امن و شانتی کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین، کہا کہ سر مڈائے ہوئے ہوں گے، بال تمہارے چھوٹے چھوٹے کٹے کٹے ہوئے ہوں گے، لا تخافون، اور تم اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرو گے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرو گے۔ اس کے بعد اللہ نے آیت کے آخر میں کہا من دون ذالک فتحا قریبا، اللہ ان قریب تمہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ اب اس خواب کی تعبیر کے لیے اللہ کے نبی پہنچتے ہی حدیبیہ کے مقام پر آپ کو اور صحابہ کی جماعت کو روک دیا گیا۔ کس نے روکا؟ اہل مکہ نے روک دیا۔ اہل مکہ نے روک دیا، کیوں؟ کہ بھائی آپ بغیر کسی بات چیت کے مکے میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں خواب یہ دکھلایا گیا کہ سر منڈے ہوئے ہیں، صحابہ کے بال کٹے ہوئے ہیں اور مسجد حرم میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہاں مشرکین مکہ نے روک دیا، خواب پورا نہیں ہوا، جبکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے۔ وہاں پر حدیبیہ کی صلح ہوئی مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ صلح ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ذرا غور سے سنیں۔ آج جو نوجوان جذبات میں آ کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، جو اجتماعیت کا خیال نہیں کرتے ان امور و معاملات میں، بڑی لمبی چوڑی بھاشنیں اور تقریریں جن کی چلتی ہیں، فیس بک کے اسٹیٹس اور واٹس ایپ پر لمبی لمبی باتیں کی جاتی ہیں، وہ سنیں۔ عمر بن خطاب محمد الرسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہے کہ مشرکین سے دب کر کے ہم نے صلح کر لیا؟ بتائیے، کیا اس وقت مسلمان طاقت میں نہیں تھے؟ امام الانبیاء موجود تھے، امام الانبیاء جن کی ایک دعا پر اللہ نے بدر کے میدان میں 5000 سے زائد فرشتے بھیجے تھے۔ کیا ضرورت تھی ان کو صلح کرنے کی؟ لڑنا تھا مشرکین مکہ سے، لیکن حالات معاملات مصلحت ویسے نہیں تھے۔ کہا سیدنا عمر نے، اللہ کے رسول، کیا ہم ڈر گئے ہیں؟ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا دین، ہمارا رب اور آپ کی ذات حق نہیں ہے؟ کہا نہ عمر نہ، اسلام بھی حق ہے، رب بھی حق ہے، اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ صلح ہو گئی، اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں، جو جانور لائے ہو ذبح کر لو، سر منڈا لو۔ صحابہ میں سے کوئی کھڑے نہ ہوئے۔ اللہ کے نبی کی بیوی کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ جا کے کیجئے، سب کرنے لگے۔ اللہ کے نبی گئے، جانور ذبح کیا، سر منڈایا، صحابہ نے آپ کی اقتداء میں کر لیا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم بیت اللہ میں داخل ہوں گے، لیکن بات حدیبیہ کے مقام پر رک گئی اور مسلمان واپس آ گئے۔ دل میں صحابہ کے قلق رہ گیا کہ ہم بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے۔ ارے بھائی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پورا کرے گا۔ اب وعدے میں جو باتیں تھی، ایک موقع سے مکہ کے مشرکین نے اس وعدے کی مخالفت کر دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفتح کے ذریعہ خوشخبری سناتے ہوئے کہا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے نبی، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔
کہ اللہ نے کہا کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے اور حدیبیہ سے واپس ہو گئے نا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، نبی آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح دے گا۔ کیا ہوا؟ 2 سال کے بعد 10,000 سے زائد صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی مکے میں داخل ہوئے۔ اللہ کا وعدہ اب پورا ہو رہا ہے 2 سال کے بعد، 2 سال کے بعد اللہ کا وعدہ، مکے میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں اللہ کے علاوہ 360 جو غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو گرایا اور کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اے نبی کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے والا ہے، آج نہ صحیح کل نہ صحیح اس کے بعد باطل مٹنے والا ہے۔ مسلمانوں، نا امید نہ ہونا اللہ کی ذات سے، نا امید نہ ہونا، اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے ہیں، اللہ وعدہ پورا کرے گا۔ اور ہوا فتح صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد مسلمان فاتحانہ طور پر بیت اللہ میں داخل ہوئے، لا الہ الا اللہ، بیت اللہ میں داخل۔ آپ دیکھیں بدر کے موقع پر کتنے تھے مسلمان، نوجوانوں کو، بچوں کو، لڑنے والے بچوں کو ملا کر کے 313 کی تعداد تھی۔ پورے لشکر میں 2-3 گھوڑے اور 2-4 اونٹ تھے۔ ارے اللہ کے بندو، تلوار تھی تو بچانے کے لیے ڈھال نہ تھے، کمانے تھی تو تیر نہ تھے ان کے پاس، لیکن اللہ کا وعدہ تھا نا، اللہ کا وعدہ تھا۔ نبی نے اللہ سے دعا کی، پوری رات اللہ سے دعا کی، اللہ اکبر، اللہ نے وعدہ کیا کہ فتح ایمان والوں کی ہوگی، اور صبح جب ہوئی تو اس آسمان نے دیکھا ان 313 دلوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے اسلام کے اس جھنڈے کو اٹھایا اور کفر کے ایوان میں ہلچل مچا دی انہوں نے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ وعدہ میں جھوٹا نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ جھوٹے نہیں کرتا ہے، اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں، اللہ نے جو ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ تو میں نے 2 مثالیں دی کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ کچھ باتیں اور سنیے۔ سب سے اہم بات، مسلم قوم وہ قوم ہے جو کبھی نا امید نہیں ہوتی ہے، جو کبھی نا امید نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پڑھے، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ نے کہا اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایمان والا نا امید نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی رمق، ایمان کا ذوق، ایمان کا جذبہ آپ کے دلوں میں ہے، اللہ کی قسم آپ نا امید نہ ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں محسن بن جاؤ، احسان کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی رحمت تمہارے پاس دوڑی چلی آئے گی۔ اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، وہ ہمارا رب اندھا نہیں ہے، ہمارا رب بہرا نہیں ہے، ہمارا رب دیکھ بھی رہا ہے، ہمارا رب سن بھی رہا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں زمین پر، ظلم شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، زمین پر شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کو توڑ کے غیر کا معبد خانہ بنا رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو ظالم کر رہے ہیں ان سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، تم کہتے ہو کہ پتہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ مسلم قوم پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، نہ اللہ نے ان ظالموں کو مہلت دی ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دیا۔ اللہ نے کیا کہا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ ان کو ایسا پکڑے گا، ایسا کھینچے گا اللہ رب العالمین کہ یہ جان نہیں پائیں گے۔
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو تو مہلت دیا ہے بھائی، ان کو دنیا میں جو ہے ہم نے مہلت دے کر کے رکھی ہے، یہ جتنا چاہے فساد مچائے، لیکن جب اللہ رب العالمین پکڑے گا کھینچے گا تو اللہ کی قسم کہتا ہوں پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے کہا اللہ نے ان کو مہلت دے کر کے رکھی، اللہ چھوٹ دے کر کے رکھا ہوا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور ان کی پکڑ ہوگی، اہل ایمان خوش ہو جاؤ، تم اس پکڑ کو دیکھ کر کے حیران ہو جاؤ گے، حیران ہو جاؤ گے۔ یہ حالات، یہ معاملات، چاہے فلسطین کا معاملہ ہو، ہمارے ملک کا ہو یا کہیں کا ہو، ایمان والا نا امید نہیں ہوتا ہے۔ ایمان یہ نہیں سکھلاتا کہ آپ اللہ کی ذات سے نا امید ہو جائیے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیے، نہ ایمان اس کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے، ایمان اس کی تعلیم دیتا ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے۔ آپ سورۃ الصف کی تلاوت کریں، آیت نمبر 9 پڑھیے، سورۃ الصف آیت نمبر 9، اللہ نے کیا کہا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے کہا وہی واللہ ہے۔ ذرا غور سے سنیں، نوجوانوں غور سے سنو، ایمان والوں غور سے سنو، اللہ نے کیا کہا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی واللہ ہے، وہی واللہ ہے جس نے ہدایت دے کر کے اپنے رسول کو بھیجا ہے، ودین الحق، اور اللہ نے سچا دین دیا ہے، ہمارا دین سچا دین ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمہارا دین دنیا کا سب سے سچا دین ہے۔ کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر اپنے نبی کو بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہا کہ اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب مکے کے اندر اللہ کے نبی نے اسلام کا نام لیا، خاندان والے دشمن ہو گئے۔ بلال نے اسلام قبول کیا، لوگوں نے ظلم و زیادتیاں شروع کر دی، سمیہ نے، یاسر نے، عمار نے، صہیب نے رضی اللہ عنہم وارضا، جب یہ لوگ ایمان میں آئے لوگوں نے ظلم و زیادتی کی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اللہ کی قسم کہتا ہوں، اللہ کی قسم، ہم نے سعودی عرب میں حج کے دنوں میں حاجیوں کی رہنمائی کی ڈیوٹی کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایسے ممالک سے لوگ حج کرنے آتے ہیں، اکثریت ہماری ان ممالک کا نام تک نہیں جانتی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، ایک مشہور ملک ہے ویسٹ انڈیز کے بغل میں ڈومینیکا، اکثریت نہیں جانتی۔ وہاں سے حاجیوں کی ایک بڑی تعداد آئی، ملاقات ہوئی، ان کی رہنمائی کرنے والے ہمارے ساتھ جالیات میں کام کرنے والے شیخ الیاس ہیں، پوچھا تو کہا کہ شیخ یہ ڈومینیکا سے یہ لوگ آئے ہوئے۔ اللہ اکبر، ایسے ممالک، افریقی ممالک، ایک دم دنیا کے آخری سرے سے لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دین اسلام ہر پکے کچے گھر میں داخل ہوگا انشاءاللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے۔ کہا لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اسلام اس لیے بھیجا تاکہ تمام دینوں پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ سورۃ التوبہ کی تلاوت کریں، آیت نمبر 32 اور 33، میں خصوصاً اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، نا امید نہ ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ اللہ نے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ارے یہ اسلام اللہ کا نور ہے، یہ شریعت اللہ کی نور ہے، یہ چاہتے ہیں کہ پھونک سے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں گے۔ میں تو حق بولنے کا عادی ہوں، آپ سورج پر تھوکیں گے تو تھوک آپ کے چہرے پر گرے گا، آپ چاند پر تھوکنے جائیں گے وہ تھوک پلٹ کر آپ کے چہرے پر آئے گا۔ بڑے بڑوں کی ہستیاں مٹ گئی، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، اس سے پیچھے جائیے، فرعون، قارون، حامان، نمرود، ہم نے اپنے آنکھوں سے نہ سہی، کتاب اللہ کے ذریعہ ان کا انجام دیکھا ہے کہ جو اسلام کو مٹانے چلے تھے، دین کو مٹانے چلے تھے، اللہ نے آج ان کو عجائب خانوں میں نشان عبرت بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔
کہا اللہ نے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے کہ پھونک کے اسلام کے چراغ کو بجھا دے گا. یا اللہ، ارے وہ چراغ کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے. اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ، اسلام کے چراغ کو تو اللہ نے روشن کیا ہے. الا ان یتم نورا، اللہ چاہتا ہے اور اللہ یہی کرتا ہے کہ اللہ کا نور جو ہے مکمل ہو جائے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ کافر ناپسند کرتے ہیں. کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے کہا اللہ نے رسول کو ہدایت کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، گرچہ یہ مشرکین ناپسند کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ پکا ہے اور سچا ہے، اللہ رب العزت اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے، تو اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اب یہ ایک سوال آ کر کے رکتا ہے جذبات میں. ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قرآن پڑھو یار، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھو، سورۃ النور کی تلاوت کرو، آیت نمبر 55 پڑھو. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس آیت کریمہ کو اپنے گھر کی دیواروں پر لکھ لو، تعویذ کے طور پہ نہیں، تعویذ کے طور پہ نہیں. آئینہ دیکھتے ہو نا، آئینے پہ اس آیت کو چپکا لو. گاڑیاں چلاتے ہو، گاڑی کی سٹیئرنگ پر اس آیت کو لکھ لو اور اپنا جائزہ لو کہ اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا. کہا اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تم میں سے، غور کریں، تم میں سے ایمان والے سے اور نیک عمل کرنے والے سے وعدہ کیا ہے. آج ہم جتنے ہیں سب ایمان کے دعوے دار ہیں. ہماری زبان میں کہیں تو ہم سب اللہ کے ماننے والے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والوں سے. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان خالی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا نام تو نہیں ہے. ایمان میں عمل بھی داخل ہے. ایمان میں کیا ہے؟ عمل بھی داخل ہے. کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں سے اور عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا تم سے پہلے لوگوں کو زمین کی حکومت اور خلافت دی، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ حکومت و خلافت عطا کرے گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے نا، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ایمان والوں سے اور عمل کرنے والوں سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کی خلافت دے گا. کیسے؟ جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو دیا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. کہا اس کے بعد اللہ نے کہ یہ جو دین ہمارا دین اسلام ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دین کو زمین پر غالب کر دے گا. غور سے سنیں، اللہ خلافت دے گا زمین کی، زمین کی حکومت اللہ عطا کرے گا. اور کہا اس کے بعد کہ تمہارے دین کو اللہ تعالیٰ زمین میں غالب کر دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس خوف کو، آج جو ڈر کا ماحول ہے، لوگ کہہ رہے کہ بھائی 15 تاریخ سے جو ہے 23 تاریخ تک ٹرینوں کا سفر نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ ہو سکتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس خوف، یہ جو خوف تمہارے دلوں میں بیٹھا ہے نا، اللہ اس خوف کو امن میں بدل دے گا. پہلی شرط اللہ نے کیا لگائی؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے. سیدھے لفظوں میں کہوں، سیدھے لفظوں میں ابھی یہ جو تعداد یہاں ہے، کل سے اگر فجر کی نماز میں ہر مسجد میں یہی تعداد آ گئی، میں آپ کو اللہ کے اس وعدے پر ضمانت دیتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ آپ کو زمین کا خلیفہ بنا دے. سیدھی سی بات ہے. یہ جو تعداد ابھی جمعہ میں موجود ہے،
فجر کی نماز میں کل سے یہ تعداد آنے لگے، اللہ کی قسم یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو زمین کی خلافت دے گا، بس شرط یہ ہے ایمان خالی زبان سے کرا۔ ارے عالم تو یہ ہو گیا ہے کہ سود کھانے والا بینک میں پیسہ رکھ کے جما کے کھا رہا ہے وہ بھی ماشاءاللہ ایمان والا ہے، ہاں شراب پینے والا وہ بھی ایمان والا ہے، نشہ بیچنے کھلانے پلانے والا وہ بھی ایمان والا ہے، جہیز لینے دینے والا وہ بھی مومن ہے، رسم و رواج میں ڈوبا ہے وہ بھی مومن ہے، غیروں کے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا وہ بھی مومن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کما استخلف الذین من قبل، اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں کو، ہم سے پہلے کون تھے؟ صحابہ تھے نا، ہم سے پہلے کی جماعت محدثین کی، ائمہ کی، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کی ہے۔ جاؤ اٹھا کر کے دیکھ لو، آج دین کے نام پر، شریعت کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، صحابہ کے ہاں وہ چیزیں موجود نہیں تھی، صحابہ کے وہ چیزیں موجود نہیں تھی۔ آج جو ہم نے اپنے اس شریعت کا تماشا بنا کے رکھا ہے نا، شریعت کا تماشا بنا کر کے رکھا ہے، تماشے کا وہ عالم، اللہ 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 اللہ، اللہ کی پناہ میں بول دوں تو میں مجرم ہو جاؤں، میں بول دوں تو مجرم ہو جاؤں، تم ساری حدیں پار کر کے بھی بڑے قوم کے منصف بنے پھرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ سنو، اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں زمین کی خلافت دے گا، اللہ تمہارے قدم جمائے گا اس زمین پر، تمہارے خوف کو اللہ تعالیٰ امن میں بدلے گا۔ کہا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو شرک نہ کرو، میری عبادت کرو شرک نہ کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج شرک کے مظاہر جائیے، جا کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کے بندوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے سب تو سب، اب ہم نے غیروں کے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انٹرنیٹ پر ویڈیو بڑی مشہور ہوئی ہے، ایک بدبخت جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مورتی بنا کر کے اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اب اس قوم کے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ جس قوم کے نبی نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کی گردنیں توڑی تھی کہتے ہوئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، آج وہی قوم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مورتی بنا کر کے پوجا کر رہی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کے بندوں کے نام پر لوگوں کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں، غیروں کے دربار سے اولادیں مانگی جا رہی ہے، غیروں کو داتا، بندہ نواز، غریب نواز، بندہ پرور، دستگیر کہا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں سے ان کا معاملہ سینے پہ ہاتھ باندھے آمین اور رفع الیدین کا ہے۔ نہ، اللہ کی قسم کہتا ہوں، میں ان اہل حدیثوں کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، ہمارا جھگڑا اسی بات کا ہے کہ زمین پر دو غریب نواز نہیں ہو سکتے، زمین پر دو داتا نہیں ہو سکتے، زمین پر دو گنج بخش نہیں ہو سکتے، زمین پر دو اولاد دینے والے نہیں ہو سکتے، زمین پر دو روزی کے مالک نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا غریب نواز اللہ، دستگیر اللہ، داتا اللہ، دینے والا اللہ، لینے والا اللہ۔ ہم نے کہا اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، آؤ رب کی عبادت کی طرف آؤ۔ ہم بلاتے ہیں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، ہم کہتے ہیں دعائیں کرنی ہے تو اللہ سے کرو، ہم نے کہا فریاد کرنی ہے تو اللہ سے کرو۔ ارے یہ ہماری بات نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم زمین کی حکومت چاہتے ہو کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ارے یہ اولیاء اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، ان کے اندر اللہ کی صفات نہیں ہے، ان کے اندر اللہ کی خصوصیات نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، لیکن اس بنیاد پر ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں دھرتے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں دھرتے۔ ہماری ہاتھیں اٹھتی ہیں تو اللہ کے حضور اٹھتی ہیں۔ جو رب بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی واسطے کے ابو بکر کو دے سکتا ہے، عمر کو دے سکتا ہے، عثمان کو دے سکتا ہے، علی کو دے سکتا ہے رضی اللہ عنہ وارضا، کیا وہ رب اتنا ظالم ہے کہ ایک عرصے کے بعد کسی کے واسطے کا محتاج ہو جائے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔
नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ने कहा यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ। चाहते हो ज़मीन की हुकूमत मिल जाए, ज़मीन पर अमन हो जाए, ज़मीन पर तुम्हारा दीन गालिब आ जाए, एक अल्लाह की इबादत करो। इबादत के सारे काम अल्लाह के लिए करो, जिसका तुमने कलिमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई बंदगी के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा न कोई गरीब नवाज, अल्लाह के अलावा न कोई दाता, अल्लाह के अलावा न कोई गंजबख्श, अल्लाह के अलावा न कोई फरियाद सुनने वाला, अल्लाह के अलावा न कोई औलाद देने वाला, अल्लाह के अलावा न कोई बीमार करने वाला, अल्लाह के अलावा न कोई शिफा देने वाला। ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस कलमे का इकरार किया है इसको समझिए, इसके माना और मफहूम पर गौर कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए। हम तो आसान सा बात पूछ रहे हैं। तो आप कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो है ये गरीब नवाज है। सवाल ये है कि जब वो दुनिया में पैदा नहीं हुए थे तो गरीबों को कौन नवाजता था? कौन नवाजता था भाई? उनके माँ बाप को औलाद की ज़रूरत हुई तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में अल्लाह ने उन्हें औलाद किसने नवाजा? नहीं, वो अल्लाह ही है। अव्वल से है आखिर तक वही है, अव्वल से है आखिर तक वही है। वो किसी का मोहताज नहीं है, कल भी किसी का मोहताज नहीं था, आज भी नहीं और आइंदा भी नहीं है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ, तुम मेरी इबादत करो, मेरी अल्लाह की बंदगी करो, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करो। और कहा वमन कफर बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, अब इसके बाद भी अगर कोई कुफ्र कर ले तो यही लोग तो फासिक हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वादा है कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह हमें अमन भी देगा, अल्लाह हमें सुकून भी देगा, अल्लाह इत्मीनान भी देगा, अल्लाह बरकतों को नाजिल भी फरमाएगा, अल्लाह हमारे दीन इस्लाम को गालिब भी कर देगा। शर्त ये रखी यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ, मेरी इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको खालिस उस एक रब की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन तू हमें मुवहिदीन में शामिल फरमा दे, अल्लाह तू हमें मोमिनीन में शामिल फरमा दे, अल्लाह तू हमें अपने उन नेक बंदों में शामिल फरमा दे जो तेरी इबादत करने वाले हैं। इलाहुल आलमीन तू हमें अक़ीदे तौहीद की दौलत से माला माल फरमा दे, अल्लाह तू हमें इस अक़ीदे पर पुख्ता कायम रहने की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह तू हमें इस अक़ीदे तौहीद पर पुख्ता कायम रहने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम में जो परेशान हाल है अल्लाह तू उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा दे, अल्लाह जो मक़रूद हैं उन्हें कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो नौजवान अपने रिज़्क़ के मामलात में परेशान हाल है अल्लाह तो उनके रिज़्क़ के मामलात को आसान बना दे। अल्लाह जो बहनें अपने घरों में अपने रिश्तों के लिए बैठी हैं अल्लाह तो उनके लिए बेहतरीन दीनदार रिश्तों का इंतखाब फरमा दे। इलाहुल आलमीन तो जुमला मुसलमानों पर रहम फरमा दे, अल्लाह खुसूसन फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा दे। अल्लाह तो उनके यतीमों का कफ़ील हो जा, अल्लाह तो उनके बेवाओं का कफ़ील हो जा। अल्लाह आलमीन जो ज़ख्मी है अल्लाह तो उन्हें शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा दे। अल्लाह जो शहीद हो गए अल्लाह तो उनकी शहादत को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो बेघर हुए अल्लाह तो उनके लिए जन्नत की बाला खानों में घर की तामीर फरमा दे। अल्लाह जो बेघर हुए अल्लाह तो उनके लिए दुनिया में घर का अहतमाम फरमा दे। इलाहुल आलमीन ये जो मुसलमान हमारी कौम जो नाउम्मीद हुई है अल्लाह तो इसकी उम्मीद को बहाल कर दे। अल्लाह मैं इन्हें वही कहता हूँ जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने लाल किले के जामा मस्जिद के दरवाजे से कहा था कि मुसलमानों कोई मुल्क और किसी मुल्क की सरहद तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, तुम्हारा हिफाजत तुम्हारा रब करने वाला है। शर्त ये रखी वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले रहोगे अल्लाह तो हम सबको ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे। अल्लाह तो जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख और ख़ात्मा हो तो ईमान इस्लाम की हालत में हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।